صفحہ نمبر 163 آیت نمبر 25 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچتے رہنا جو تم میں سے صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو کہ تم بہت کم تھے اور تم سرزمین مکہ میں ضعیف تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار تمہیں اچھک کر نہ لے جائیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اللہ نے ہی تمہاری مدد فرمائی، تمہیں مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پاک رزق عنایت فرمایا تاکہ آپ لوگ شکر کرنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں جانتے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے لوگو جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں اس فتنے سے اپنے آپ کو ضرور بچاؤ جو صرف ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، وہ فتنہ عام ہوگا۔ اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس فتنے سے مراد اللہ کا عمومی عذاب ہے جو ہر ایک اس کا شکار ہوگا، اور عمومی عذاب کب آئے گا؟ جب اسلامی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہونے لگے اور امت کے خواص بھی اس کی فکر نہ کریں، نہ ہاتھ سے روکیں، نہ زبان سے روکیں، نہ دل میں برا سمجھیں، تو تب کیا ہے عمومی عذاب کا اندیشہ ہے، اور وہ صرف ظالموں کے لیے خاصا نہیں ہوگا، امت کے سارے افراد اس میں شامل ہوں گے جنہوں نے کھلے جرائم کے انسداد کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایمان والو یاد رکھو وہ وقت کہ تم بہت تھوڑے تھے مکہ مکرمہ کی زندگی میں، تم ضعیف تھے، تمہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں کفار ہمیں اچھک نہ لے جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں مضبوط کیا، مدینہ منورہ ٹھکانہ دیا، اور پھر ایمان والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور پاک رزق اللہ نے عنایت فرمایا، اور ساتھ یہ حکم کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین میں خیانت یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت؟ کیونکہ دین ہے اللہ کا اور پہنچایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے۔ دراصل یہ آیت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یہودیوں کا معروف قبیلہ بنو قریظہ، ان کا جب محاصرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم ابو لبابہ سے مشورہ کریں گے۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مشورہ کیا، اللہ کے رسول نے ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم ایمان نہ لائیں تو اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، تمہاری گردن کاٹ دیں گے، کیونکہ تم نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ لیکن فوراً دل میں بات آئی کہ یہ تو مجھ سے خیانت ہو گئی، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ میں نے ان کو بتا دیا، یہ تو مجھ سے خیانت ہو گئی۔ تو جب وہاں سے واپس آئے ان کے ساتھ اسی طرح ہی ہوا، جوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا جو لڑنے والے تھے، اور باقی کچھ جلا وطن کر دیا۔ تو واپس آیا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، مجھ سے خیانت ہوئی ہے۔ اور اپنے آپ کو باندھ کے بھوک ہڑتال کا بھی کہا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو، اللہ کے رسول مجھے اپنے ہاتھوں سے نہ کھولے تو میں اپنے آپ کو نہیں وہ کھلواؤں گا۔ نماز پڑھتے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے، 8 دن مسلسل، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے گرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی، اللہ کے رسول آئے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھول دیا۔ وہ ستون ابھی بھی موجود ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ، یہ اس ستون کی پہچان ہے۔ یہ ریاض الجنہ کے اندر واقع ہے۔ اکثر لوگ وہاں جا کے آپ لوگوں کو خیال ہوا ہوگا کہ ویسے تو مسجد نبوی میں بہت سارے ستون ہیں، لیکن یہ کچھ ستون ایسے ہیں جن کی طرف لوگ جو ہے وہ لپک کے اور کوشش کر کے وہ نماز کی جگہ حاصل کرنے کی وہ خواہش ان کو ہوتی ہے۔ ایک ان میں ہے یہی ستون استوانہ ابو لبابہ۔ اکثر لوگ یہاں صلاۃ توبہ پڑھتے ہیں کہ یہ منسوب ہے اس کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو یہاں توبہ کی قبولیت زیادہ کرامت ہے، تو وہاں جا کے صلاۃ توبہ پڑھتے ہیں، بلکہ باری باری وہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کو جو علماء اور خواص جن کو اس کا پتہ ہو تو وہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ قبلے کی طرف رخ کریں تو اس ستون پہ درمیان میں لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ، اور ساتھ ایک ستون ہے استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی ستون کے ساتھ اللہ کے رسول تہجد پڑھا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساتھ ہوتی تھی۔ یہاں اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے، یہاں بھی لوگ زیادہ تر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ستون کے ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھنے کی 2-3 دفعہ توفیق ہوئی، اور ساتھیوں کو بھی میں وہاں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ریاض الجنہ بھی جو ہے وہ ہے تو ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا، لیکن ٹکڑے میں بھی پھر جگہ جگہ کا فرق ہے۔ استوان ابو لبابہ کی الگ حیثیت ہے، استوان عائشہ کی الگ حیثیت ہے، اور چھت کے اندر ایک سفید چبوترا سا ہے، اگر عام معتدل قد کا آدمی ہاتھ اٹھائے تو اس کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے۔ سفید کلر کا وہ عام جو مسجد نبی کی چھت ہے اس کے اندر الگ ایک چھت ہے، اور آج کل وہاں پہ وہ اقامت کہنے والا کھڑا ہو کے وہاں سے اقامت وہ دیتا ہے، اور مؤذن بھی وہاں سے اذان دیتا ہے۔ تقریباً اس میں کوئی میرے خیال میں ایسے 8-10 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، جیسے 2 ستونوں کے درمیان جو جگہ ہو، اتنی سی جگہ چوکور انداز کی، سفید کلر کی، اور ساتھ جو ہے بالکل آگے جو نیا ٹکڑا خرید لیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تو بالکل واضح علیحدہ ہے۔ جہاں باب السلام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور سلام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو بس جہاں جہاں سے گزرنا ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تھا۔ قطع عثمانی اس کو بعض علماء کہتے ہیں، اور باب بقی سے لے کے باب بقی کے پھر اب نکلتے ہیں وہ سلام عرض کرنے کے بعد، تو باب سلام سے لے کے باب بقی تک یہ ٹکڑا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تھا۔ میرے خیال میں اس میں 4 صفحے ہیں یا 5 ہیں، اس میں مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہے، غالباً 4 یا 5 صفحے اس میں ہیں اس ٹکڑے میں، اور یہاں سے ہی وہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اسی حصے میں وہ محراب ہے جس سے آج بھی امام نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ قطع عثمانی اور ریاض الجنہ کے درمیان میں ایک استوانہ ہے، اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ۔ کھجور کا جو تنا تھا جس کو ٹیک لگا کہ اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے، یعقوب رومی نے جب ممبر تیار کیا، عائشہ انصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے کہنے پہ غز کی لکڑی کا ممبر تھا، اس پہ جب اللہ کے رسول خطبہ کے لیے تشریف لے گئے تو یہ تنا جو ہے یہ ستون مسلسل ایسے رو رہا تھا جیسے انسان رو رہا ہو۔ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ۔ ایک ہے استوانہ تو سریر کہتے ہیں چارپائی کو۔ جب مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہاں پہ چارپائی وہ رکھے اللہ کے رسول کا حفاظتی پہرہ دیا کرتے تھے۔ استوانۃ الحرس، حرس بھی پہرے کو کہتے ہیں، اس کو حرس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف مسجد نبوی بھی تمام ایک جیسی نہیں ہے، یاد رکھیں، اس میں بھی الگ الگ انداز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی جو بلڈنگ ہے یہ ترکوں کی بنائی ہوئی، یہ اس کے اندر ستونوں میں نشانات بھی لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے مبارک دور میں مسجد کہاں سے کہاں تک تھی، وہ ستون کے بالکل اوپری حصے پہ چھت کے قریبی جیسے یہ سرخ نشان ہمارے ستون پہ لگا ہوا ہے، یہاں آپ دیکھیں تو وہاں
وہ نشان موجود ہے کہ یہ جو ہے حد ہے اللہ کے رسول کے زمانے کی مسجد کی۔ اور باب السلام سے آپ قبلے کی مخالف سمت پہ جائیں تو چھوٹا سا دروازہ ہے، زیادہ چھوٹا تو نہیں ہے لیکن باب السلام کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں باب الصدیق۔ تو اس پہ آپ جیسے ہی داخل ہوں دروازے پہ تو برآمدہ ہے، برآمدے کے اندر مسجد ہے، تو برآمدے سے آپ مسجد کی طرف داخل ہوں، پیچھے آپ دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کھڑکی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عربی زبان میں اس کے لیے ترکوں نے خوخۃن کا لفظ لکھا ہے۔ خوخہ کہتے ہیں ایسی کھڑکی کو جو ہو تو ہوا کے لیے لیکن بوقت ضرورت انسان اس کو پھلانگ کے نکل بھی سکے، ایسی کھڑکی کو کہتے ہیں خوخۃ۔ وہاں تختی لگی ہوئی ہے، ابھی تو 2-3 سال ہو گئے ہم نہیں گئے لیکن اس پہ تختی لگی ہوئی ہے، ہذہ خوخۃ ابی بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق کی کھڑکی ہے۔ یہاں ابو بکر صدیق کا گھر تھا اور اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی مہمان ہے نہیں ہے، کون ہے کون نہیں، اور کبھی ایسی ضرورت کے وقت اس کھڑکی سے داخل بھی ہو جاتے۔ مگر یہ ہے کہ یہاں سے تذکرہ تو الگ ہے، مگر انسان وہاں جائے اور ایک ایک چیز وہاں دکھائے اور پھر اس کا جو پس منظر ہو قرآن حدیث میں وہ سنائے تو الگ مزہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ حرمین شریفین کھل جائیں تو انشاءاللہ۔ اچھا پرسوں سے فرما رہے ہیں ہمارے یہ ساتھی کی عمریں کھل گئے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک ساتھ مقبول حاضری حرمین شریفین کی ادب و احترام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو جان بچاؤ اس فتنے سے جو ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی شدید پکڑ والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے ایمان والو یاد رکھو جب آپ لوگ ضعیف تھے، کم تعداد میں تھے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ، تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں خوف ہوتا تھا کہ کئی کفار ہمیں اچھک کر نہ لے جائیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تو اللہ نے تمہیں بسایا، مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا اور تمہیں مضبوط کیا اپنی وہ مدد کے ساتھ، اور تمہیں پاک رزق عنایت فرمایا تاکہ آپ لوگ شکر گزار بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور تم خیانت مت کرو آپس کی امانتوں میں جانتے ہوئے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے لوگو جان لو مال اور اولاد بھی بہت بڑا امتحان ہے، فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، واقعی اللہ کے ہم بہت بڑے اجر کے مواقع ہیں۔ یا اللہ قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما، حرمین شریفین کہ وہی رونق یا اللہ دوبارہ بحال فرما، اے اللہ طواف کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین ہر مسلمان کو یا اللہ دکھا دے، اے اللہ جمرے کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، اے اللہ وہاں ایک نماز یہاں 1,00,000 نمازیں، اے اللہ ایسی اعلیٰ کرنسی نمازوں کے انداز میں ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، اے اللہ باران رحمت کی جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دے، بیماروں کو شفایاب فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ